تب یہی ابو جہل مکہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ کے قریب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے. اللہ کے نبی ہر کسی کو تبلیغ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. تو ابو جہل نے اللہ کے نبی کے اوپر زیادتی کی اور آپ کے اوپر تشدد کیا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک سے لہو مبارک پہ نکلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے اپنے گھر کی طرف. وہاں پر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی خادمہ کھڑی ہوئی تھی. اس نے جا کر حضور علیہ السلام کی چچی کو بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل جو دشمن خدا ہے اس نے یہ کام کیا ہے. حضرت حمزہ پہلوان بھی تھے اور شکار بھی کیا کرتے تھے. حضرت حمزہ باہر سے آئے, گھر کے اندر آئے تو دیکھا اہلیہ پریشان ہے, کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے. پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو؟ اگر بیویاں پریشان ہو تو پوچھ لینا چاہیے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہوا کرو. تمہاری جتنی ٹینشن ہو نا باہر رکھ دی کرو. تم بھی مسکراؤ گے, تمہاری بیوی بھی مسکرائے گی, تو تمہارا گھر گلشن بن جائے گا. تم باہر سے ٹینشن لے کر جاؤ, بیوی بچوں کی ٹینشن لے کر آئے تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے. صرف ایک مسکراہٹ کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فائدے رکھے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اماں فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب آتے تھے نا میرے گھر کے اندر, آپ کے چہرے انور کی طرف میں دیکھتی تھی تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. تو آج جب اپنے گھروں کے اندر جائیں تو مسکراتے ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. یہ اللہ کے نبی کی ایک سنت زندہ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کسی کی ناراضگی ہو, اس سنت کو زندہ کرنے سے وہ ناراضگی دور ہو جائے. تو حضرت حمزہ آئے گھر کے اندر, کہ بیوی پریشان بیٹھی ہوئی. پوچھا ہاں جی کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تک حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. آج ابو جہل نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ایسے ایسے ان کے اوپر تشدد کیا. اچھا. حضرت حمزہ نے کھانا نہیں کھایا, روٹی وہیں پر رکھی. وہاں سے نکلے پہلوان تھے, گئے دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا, جاتا اس کو گریبان پکڑا, مارے اس کے منہ کے اوپر گھونس, لہو لہان کر دیا اس کو. تیری ایسی کی تیسی, تو میرے بھتیجے کی طرف نگاہ اٹھاتے اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو نے. اس کا لہو نکلا, کہنے لگے کہ اب مجھے آرام پہنچائے کہ تو نے میرے بھتیجے کا خون نکالا تو میں نے تیرا خون نکالا. اب گھر کے اندر نہیں گئے, سیدھے گئے حضور علیہ السلام کے پاس. بھتیجے عبداللہ کے بیٹے, تو یہ نہ سمجھنا کہ تو اکیلا ہے, تو یتیم ہے, تیرا چچا تیرے ساتھ ہے, میں تیرا بدلہ لے کر آیا. خوش ہو گیا ہے؟ اگر چچے بھتیجوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دیں, چچے اور بھتیجوں کی محبت ایسی بن جائے تو خاندان کیسا خوبصورت بن جائے گا. یہ بڑوں کا احترام اللہ کے نبی نے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے عم الرجل صنہ ابیہ, آدمی کا چچا اس کے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اپنے چچاؤں کا بھی احترام کرے. تو چچا آئے حضرت حمزہ, ہاں بھتیجے اب خوش ہوا, میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں. حضور علیہ السلام کے آنسو, کہنے لگا چچا جان میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں, اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں, میرا دل خوش کرنا چاہتے تو میرے سامنے کلمہ پڑھ لیں, میں پھر جا کر خوش ہو جاؤں گا. کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے اگر تو خوش ہوتا ہے تو لا مجھے کلمہ پڑھا, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اور وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کر کے دکھائی. یہ محبت چلتی چلتی احد کے میدان تک پہنچی ہے. احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 ٹکڑے کیے گئے ہیں. 17 ٹکڑے, آپ کو شہید کیا گیا, مسرع کیا گیا, آپ کا ناک الگ, آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, قدم مبارک الگ کیے گئے. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا چچا کا حال تو فرط غم کے اندر, فرط جذبات کے اندر کہا چچا اگر مجھے کافروں کے اوپر قوت حاصل ہو گئی نا تو میں ایک کے بدلے 70 ماروں گا. انہوں نے میرے چاچے کا یہ حال کیا ہے. لیکن اللہ کا قانون ہے, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. میرے محبوب اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلے ایک آئے گا, زیادہ نہیں آئے گا. اور پھر آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. میرے محبوب اگر آپ صبر کریں گے تو صبر بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اللہ کا نبی نے وہیں پر فرمایا میں بدلہ نہیں لوں گا, میں صبر کروں گا. اور اللہ کے نبی کے صبر کا یہ بدلہ تھا